جب تک جیوں میں آقا، جب تک جیوں میں آقا، کوئی غم نہ پاس۔ میں حضور کا ذکر کرتا ہوں بھائی، میں حضور کا ذکر کرتا ہوں، بیٹھ جائیں، بڑی مہربانی، بیٹھ جائیں۔ جب تک جیوں میں آقا، کوئی غم نہ پاس آئے، جب تک جیوں میں آقا، کوئی غم نہ پاس آئے، جب تک جیوں میں آقا، کوئی غم نہ پاس آئے، جب تک جیوں میں آقا، کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے، جو مروں تو ہو لحد پر تیری رحمتوں کے سائے، جو مروں تو ہو لحد پر تیری رحمتوں کے سائے، جب تک جیوں میں آقا، جب تک جیوں میں آقا۔ ہے خزانے ڈالے ڈیرے، مرجھا گئے سب گل، ہے خزانے ڈالے ڈیرے، مرجھا گئے سب گل، میرے اجڑے باغ میں پھر آقا بہار آئے، میرے اجڑے باغ میں پھر آقا بہار آئے، میرے اجڑے باغ میں پھر آقا بہار آئے، جب تک جیوں میں آقا۔ کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی غم گسار ایسا، کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی غم گسار ایسا، جو لہج میں بھی تھپک کر عشاق کو سلائے، جو لہج میں بھی تھپک کر عشاق کو سلائے، جو لہج میں بھی تھپک کر عشاق کو سلائے، کوئی غار سار میں یوں بزبان غال بولے، کوئی غار سار میں یوں بزبان غال بولے، نہ ہٹاؤں گا انگوٹھا، نہ ہٹاؤں گا انگوٹھا، میری جان گر جائے، نہ ہٹاؤں گا انگوٹھا، کوئی غار سوز میں یوں بزبان غال بولے، نہ ہٹاؤں گا انگوٹھا، میری جان گر جائے، نہ ہٹاؤں گا انگوٹھا۔ وہ دیا جو بجھ گیا تھا، وہ جو کھو گئی تھی سوزن، وہ دیا جو بجھ گیا تھا، وہ جو کھو گئی تھی سوزن، ہوا ہر طرف اجالا، ہوا ہر طرف اجالا، جو حضور مسکرائے، ہوا ہر
اللہ اکبر سبحان اللہ. مولا علی کی طاعت کی وہ شان اللہ اللہ اللہ. بڑا مشہور واقعہ ہے نا, مولا علی کے گود میں سر اقدس حضور کا. ابھی آپ نے اثر پڑی نہیں, حضور آرام کر رہے ہیں, حضور کی آنکھیں بند ہیں, آنکھیں سوئی ہیں. حضور یاد رکھنا, نبی کی آنکھ سوتی ہے, دل نہیں. یاد بتا, آقا اپنے آنکھیں بند کیے ہوئے آرام فرما رہے ہیں, اور مولا علی نے بھی اثر نہیں پڑی. کیا کون سی نماز پتہ ہے؟ اثر کی نماز کی کیا اہمیت ہے؟ اثر کی نماز کی طاقت کتنی آئی حدیث میں پتہ ہے؟ اس کو درمیانی نماز کہتے ہیں, اور یہ بڑا اہم وقت ہوتا ہے, بہت اہم وقت ہوتا ہے. ہمارے اکثر لوگ اس سے ناواقف ہیں اور غفلت کو گزار دیتے ہیں. اللہ ہمیں وقت کی قدر نصیب فرمائے. تو ابھی اثر نہیں پڑی اور آرام کر رہے ہیں, آقا آرام فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. اور وہ وقت کیسا وقت ہوگا کہ علی کتنے قریب سے دیکھ رہے ہو, کتنے قریب سے. ابھی اثر نہیں پڑی, سورج دیکھ رہے ہیں جو ڈوبنے کے قریب ہے. کبھی سورج کو دیکھتے, یا یوں کہو کبھی وہاج کو دیکھتے, کبھی سراج کو دیکھتے, کبھی آسمان کے سورج کو دیکھتے, کبھی اپنے پیارے آقا کو دیکھتے. اب کریں کیا؟ اگر میں نماز کے لیے اٹھتا ہوں تو حضور کی نیند میں خلل آ رہا ہے, اور اگر نیند حضور کی دیکھتا ہوں تو نماز چھوٹ رہی ہے. اب عشق اور عقل کی جنگ چھڑی. عشق اور عقل کی جب جنگ ہوتی ہے نا تو جیتتا عشق ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق ہے. عقل تھی نحو تماشائے لبے باغ میں, وہ ادھر کام ہو گیا. تو عشق جیت گیا اور سورج ڈوب گیا. اب وہ علی تھے, ہم جیسے نہیں. ہماری نمازیں نکل جاتی ہیں, ہم کو افسوس نہیں ہوتا. وہاں ایک نماز چلی گئی, آنسو آ گئے. اور یوں کہہ لو, مجھے عشق کے انداز میں کہنے دو کہ مولا علی کی آنکھوں میں اشک جو تھے نا وہ بے قرار اور بے چین تھے, کب اجازت ملے اور رخسار مصطفیٰ کو چوموں. سائم کمال ضبط کی کوشش تو کی, مگر پلکوں کا حلقہ توڑ کر آنسو نکل پڑے. اللہ. اور آنسوؤں نے حضور کے رخسار کو چوما. حضور نے آنکھیں وا فرمائی, سارا معاملہ پوچھا, سارا معاملہ حضرت علی نے عرض کر دیا. پھر حضور نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرماتے ہیں مولا علی تیرے اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا. سبحان اللہ. علی تیرے اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا. مولا سورج کو لوٹا دے. اور پھر جب سورج نکلا نا تو وہ امام کہتے ہیں کہ وہ نکلتے وقت کیا کیفیت ہوگی. امام کہتے ہیں کہ ماہ شق گشتہ کی صورت دیکھو, کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو. کیا ہو گیا آج, کیا ہو گیا, کیا ہو گیا واپسی. اب سورج نکلا, اب سورج اس وقت تک ڈوبے گا نہیں جب تک مولا علی نماز پڑھنا. یہ اطاعت نبی. سنو, مولا علی کی اطاعت کی وہ شان اللہ اللہ, جس کے لیے وہ ڈوبا سورج بھی لوٹا, جس کے لیے وہ ڈوبا سورج بھی لوٹ آئے. جسے مارا ہو غموں نے, جسے گھیرا ہو دکھوں نے. ہے کوئی اچھا غموں نے مارا ہوا ہے, دکھوں نے گھیرا ہوا ہے. مشورہ دے دو مشورہ. جسے مارا غموں نے, جسے گھیرا ہو دکھوں نے, میرا مشورہ ہے اس کو وہ مدینہ آئے. میرا مشورہ ہے اس کو وہ مدینہ آئے. میں
سمجھنا بے سہارا میں غلام پنجتن ہوں نہ سمجھنا بے سہارا میں ہوں غوث کا دیوانہ کوئی ہاتھ تو لگائے میں ہوں غوث کا دیوانہ ہے کوئی ہاتھ تو لگائے میں غلام پنجتن ہوں نہ سمجھنا بے سہارا نہ سمجھنا بے سہارا میں ہوں غوث کا دیوانہ کوئی ہاتھ تو لگائے کوئی چھیڑ کر دکھائے میں ہوں غوث کا دیوانہ یہی آرزو دلی ہے تیری بزم میں کسی دن آپ کی بھی آرزو میری بھی آرزو یہی آرزو دلی ہے تیری بزم میں کسی دن یہ تیرا عبید آئے تجھے نعت بھی سنائے تیرا عبید آئے تجھے نعت بھی سنائے میں غلام پنجتن ہوں نہ سمجھنا بے سہارا نہ سمجھنا بے سہارا میں ہوں غوث کا دیوانہ میں ہوں غوث کا دیوانہ میں ہوں داتا کا دیوانہ میں ہوں داتا کا دیوانہ کوئی ہاتھ تو لگائے کوئی چھیڑ کر دکھائے دبنگ 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 بے شک سنی دبنگ ہوتا بے شک ہے سنی دبنگ دبنگ ہوتا ہے ایک بہت بڑے شاعر کا ایک کلام ہے جس کا ایک مجھے شعر یاد آ گیا بڑا کمال کا شعر ہے کہتے ہیں کہ انکار علم مصطفیٰ گٹی میں تیری ہے پڑا کوئی چیز گٹی میں ہو نا گٹی میں وہ اصل آتی ہے کئیوں کو تو گٹی میں یہ ملتا ہے اور سنیوں کو گٹی میں حضور کی محبت ملتی ہے حق جی کہتے ہیں بچوں کو اچھے لوگ سے گٹی دلواؤ نیک بندے سے گٹی دلاؤ کسی عاشق سے گٹی دلاؤ اثرات آتے ہیں یار تو انکار علم مصطفیٰ گٹی میں تیری ہے پڑا نجدی تیرا ٹھکانہ کیا تو تو کٹی پتنگ کٹی پتنگ سمجھتے ہیں نا جب پتنگ کٹتی ہے نا تو بچے دوڑتے ہیں اور پتنگ ایسے 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 جب تک ڈور لگی رہتی ہے نا ایسی تن کے کھڑی ہوتی ہے جیسے یہ ڈور کٹی اور پھر قرار نہیں کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں ہاتھ آئی تو آئی نہیں ہٹ گئے ہاتھ آئی تو آئی لیکن اگر ہاتھ میں آ جائے تو اچھی بات نہیں سمجھے آپ قبلہ آپ سمجھے نہیں ہاتھ میں آ جائے تو اچھی بات ہے تن جائے پھر اڑ جائے گی اگر ہاتھ نہ آئی تو پھر نہ تیری نہ میری تکا انکار علم مصطفیٰ گٹی میں تیری ہے پڑا نجدی تیرا ٹھکانہ کیا تو تو کٹی پتنگ ہے تو تو کٹی پتنگ ہے اور کہتے ہیں کہ نظمی کیے ہی جائے گا میلاد مصطفیٰ بیان نظمی کیے ہی جائے گا میلاد مصطفیٰ بیان اس کو کبھی نہ چھیڑنا اس کو کبھی نہ چھیڑنا سنی بڑا دبنگ ہے میں ہوں